أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اللہ اکبر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان اللہ إنه هو السميع البصير. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلا سکیں. بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. معراج، عروج اردو میں بھی موجود ہے. مثال لیجئے، کھلاڑی کا عروج ہے، اولمپک جیت جائے، ورلڈ کپ جیت جائے. انتخابی ماحول ہے، چند گھنٹوں کی دوری پر سیاستدان کا عروج ہے، حکمران بن جائے. تاجر، عروج ہے کہ دنیا کے ارب پتی لوگوں میں اس کا پہلا نام آ جائے، ملٹی بلینئرز میں نام آ جائے اس کا. لیکن یہ سارے عروج اس دنیا تک محدود ہیں. آگے بڑھتے ہیں. عروج اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو عروج دیا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست. موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے، عروج. کوہ طور پر بلایا، بالمشافہ گفتگو، عروج. کلیم اللہ، کلام کرنے والا اللہ سے، کیا کہنے. عیسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ معجزہ عطا فرمائے جو کسی کو عطا نہ فرمائے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. روح اللہ، کیا کہنے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر ابراہیم، فخر موسیٰ، فخر عیسیٰ، میرے آقا کو کسی ایک سمت میں عروج نہیں دیا گیا. یعنی فضیلت کی بات کریں، خاتم النبیین قرار دے کر تمام انبیاء سے ممتاز کر دیا. دعوت کی بات کریں، آپ سے زیادہ کامیاب دعوت کسی نبی کی نہیں تھی. حکمرانی کی بات کریں، انسانی تاریخ کی عظیم الشان ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. کلام کی بات کریں، قرآن کریم عطا فرمایا. یہ قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے. اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے. قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا. یہ میرے آقا کا نظام. اب اگر میں سرکار کے عروج پر گفتگو کرنا شروع کروں تو جو علماء سے سنی تو یہ ایک رات نہیں بلکہ ایسی کتنی راتیں بیت جائیں، زندگیاں بیت جائیں، صدیاں بیت جائیں. اس ایک رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کئی 100 راتیں بھی کم ہیں. مگر آئیں، آج کی یہ شب ہے تو اس لامحدود سفر کا اپنے محدود وقت میں کچھ تذکرہ کرتے ہیں. آئیے ذہن میں لائیے. اللہ تعالیٰ سب کو خانہ خدا کی زیارت نصیب فرمائے. مکہ مکرمہ چلتے ہیں. سوچئے سرکار دو عالم نبوت کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ اللہ، انگلیوں پہ گنے جانے والے نفوس کے علاوہ ابھی لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا ہے اس انداز سے. یہی وہ قوم تھی جس نے تعمیر کعبہ کے وقت، واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں دہرانی رہا، تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو آپ کو قبول کیا.
40 سال سے بطور صادق و امین قبول کیا. یعنی مکے میں ایسی قبولیت کسی کو حاصل نہیں تھی. لیکن عجیب، یہی ذات توحید کی دعوت دیتی ہے تو ذات کو قبول کرنے والے انکار کر دیتے ہیں. صرف انکار نہیں کرتے، دعووں کا بھی انکار کرتے ہیں. صرف دعوت کا انکار نہیں کرتے، دعووں کا بھی انکار کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں سرکار دو عالم کے لیے سرکار کے خالق و مالک کا پیغام آتا ہے. پیغام لانے والا کوئی عام نہیں ہے، خاص نہیں ہے، خاص الخاص ہے. کوئی فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے. جبرائیل امین خود تشریف لاتے ہیں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو اب پیغام، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے لیکن یہاں پیغام آیا. پھر پیغام لانے والا بھی کوئی عام نہیں، سردار ملائکہ حضرت جبرائیل. اور کیا کہنے میرے آقا کے کہ پیغام لانے والا تو جبرائیل علیہ السلام ہیں. سواری کا سن لیجئے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے کسی کو کسی سفر پہ لے جانا ہو تو اس کی شایان شان سواری کی کوشش کی جاتی ہے. تو اب جبرائیل ایک ایسی سواری لے کر آئے ہیں جس پر نہ اس سے پہلے کوئی سوار ہوا ہے نہ اس کے بعد کوئی سوار ہوگا. یہ سواری ہے. سواری کی رفتار اللہ اللہ، یعنی انسان احاطہ نہ کر سکے ایسی رفتار. لیکن اگر میں اپنی سمجھ کے لیے، یعنی اگر میں صحن میں کھڑا ہوں اور صحن میں کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھوں تو ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں آسمان دیکھ لوں گا. مطلب بس پلک جھپکنے سے بھی پہلے آسمان دیکھ لوں گا. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں صحن میں کھڑا ہو کر آسمان دیکھوں تو لمحے کے ہزارویں حصے میں میری نظر سفر طے کر کے کھربوں کھربوں میل دور تاروں تک پہنچ جاتی ہے. اتنا دور ہے لیکن میں ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں. لیکن ذہن میں رہے وہاں تک نظر پہنچتی ہے، میں خود نہیں پہنچتا وہاں تک نظر پہنچتی ہے. وہاں پہنچنے کی خواہش تو دل میں ہی رہ جاتی ہے. اب اس سواری کی خوبی یہ تھی کہ آپ کی میری نظر کھربوں میل دور تاروں تک پہنچتی ہے اور یہ سواری اپنی نظر کی انتہا پر اپنا پہلا قدم رکھتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نظر کی انتہا پر پہلا قدم، یعنی روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. روشنی کی رفتار یعنی کم و بیش چاند کا اتنا ہی فاصلہ ہے. یعنی کہ اس رفتار سے کوئی ٹریول کرے تو 1 سیکنڈ میں چاند پر پہنچ جائے. اور یہ 3 لاکھ کلومیٹر یعنی ویسے تو اس انداز سے کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا، لیکن ڈسٹنس کے اعتبار سے اگر دیکھیں، ڈسٹنس کے اعتبار سے تو یہاں سے جو ہم لانگ فلائٹ لیتے ہیں امریکہ کی تو وہ 12,000 کلومیٹر ہے. یہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر ہے. اب اس سے زیادہ رفتار سائنس میں کسی چیز کی نہیں ہو سکتی. یہ وہ رفتار ہے جب وہ مادہ توانائی میں بدل جاتا ہے، E=mc². یہ وہ رفتار ہے جب وقت تھم جاتا ہے. یہ تو ہے روشنی کی رفتار. اور اس سواری کی رفتار جو سرکار کے لیے لائی گئی اس کا تو کیا کہنا. یہ روشنی کی رفتار ہے. اب اس سواری کی رفتار جو سرکار کے لیے لائی گئی اس کا کیا کہنا. وہ تو برق رفتار تھی، اسی لیے نام براق تھا. کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کبھی کسی بلند عمارت سے نیچے کا منظر دیکھیں یا ٹریول کرتے ہیں تو جہاز سے منظر دیکھیں. ایسے ہوں گے جنہوں نے جہاز پر دوران سفر دیکھا ہوگا تو بڑی بڑی چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہوتی ہیں. چونکہ صرف اوپر سے نظر آتا ہے اس لیے چیزوں کی حیت کچھ سے کچھ اور نظر آتی ہے. اب اللہ جانے کیسے وہ منظر تصور میں لایا جائے. براق پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں. اب تصور میں لانا محال ہی نہیں، ناممکن ہے. اگر اپنی عقل کے مطابق کچھ ہم کوشش کر بھی لیں تو یہ براق عجب سواری تھی. سرکار کو سوار کیے جانے کا مرحلہ آیا تو انجانے میں گھبراہٹ کا مظاہرہ کرنے لگی. اس لیے کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ اس پر صرف ایک ذات کو سوار ہونے کی اجازت ہوگی اور وہ ذات ہوگی سرکار مکہ کی ذات. اس کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی.
کہ وہ تجھ پہ سوار ہو. یہ گھبراہٹ اسی کی علامت تھی. لیکن جب جبرائیل نے براق سے کہا ٹھہر جا, سکون میں آ جا, ارے تو دیکھ نہیں رہی تجھ پر محمد سوار ہونے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے, بس قربان جائیں اس براق کی فضیلت پر جس پر سرکار سوار ہوئے. میرے آقا کے تو کیا کہنے. اب سرکار سوار ہوئے, سواری بلند ہوئی, مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب پہلا سفر شروع کیا, اور آپ کو راہ میں سب کچھ نظر آتا چلا گیا. بھائی جب کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے تو اس کی شخصیت کا, اس کے رتبے کے حساب سے استقبال کیا جاتا ہے. دنیا کے اصول بھی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہم دنیا کی کوئی مثال دے بھی رہے ہو تو کوئی تقابل نہیں ہے, تقابل ہو ہی نہیں سکتا. اپنی چھوٹی سی سمجھ میں کوئی چیز لانے کے لیے ہم مثال کا سہارا لے لیتے ہیں بس, کہ دنیا میں بھی ہم دیکھیں گے جو بندہ آ رہا ہے اس کے حساب سے. اسٹیٹ پروٹوکولز میں بھی یہ ہوتا ہے, ماں باپ کا استقبال الگ طریقے سے کیا جاتا ہے, رشتہ داروں کا الگ طریقے سے کیا جاتا ہے, سرداروں کا الگ طریقے سے کیا جاتا ہے. سربراہان مملکت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میزبان ملک کی کابینہ, اس کے فوج کے سربراہان اور دیگر عمائدین صف بستہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں. وزیر اعظم آتا ہے تو پروٹوکول ہے کہ وزیر اعظم ریسیو, یعنی اس طرح چیز ہوتی ہیں. یہ سب کچھ اس کی اعزاز میں کیا جاتا ہے. اب میرے آقا جا رہے ہیں تو میرے آقا مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں اور وہاں کوئی نہ ہو, ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو پس اب اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا. پس خاتم النبیین کے استقبال کے لیے ان سے پہلے کہ تمام انبیاء یعنی آدم صفی اللہ سے لے کر نوح تک, نوح سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ تک, ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ تک, موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر داؤد علیہ السلام تک, داؤد علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک, غرض آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء خاتم الانبیاء کے استقبال کے لیے موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی وہ آدم جو صفی اللہ ہے وہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے موجود, وہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے میرے آقا کے استقبال کے لیے موجود, موسیٰ جو کلیم اللہ ہے, عیسیٰ جو روح اللہ ہے, سب رسول اللہ کے استقبال کے لیے موجود ہیں. اللہ اللہ. انبیاء موجود ہیں. اور اب وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی, وہاں آپ نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھی. یہ آپ کی معراج کا ایک پڑاؤ, اس کو اسرا کے نام سے منسوب کیا گیا. اب اگلا پڑاؤ, سفر معراج ابھی جاری ہے, اگلا پڑاؤ, اگلی منازل کیا تھی, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد عرض کرتے ہیں. اعلان کے معراج کی شب